آپ تو ایسا بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، معاذ اللہ. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر غنڈوں کے آئے تھے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا، بکواس نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو، اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. میرے بھائی، اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا، اس دور میں ہوتا، تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. سے بولو تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا؟ پھر تو اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں اور تلواروں کے بغیر آئے تھے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے پوچھا ہے سوال، میں یہ ٹاپک ختم کر چکا تھا، لیکن بعض لوگوں کو نا بڑے مسائل ہیں. ان کو ہر تھوڑے دن میں ویڈیو میں نا کوئی اپنا کوئی ایسا سوچا چھوڑنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی صاحب دنیا میں ہیں. انجینئر علی مرزا کا ٹاپک جب سے میں جہلم گیا نا تو میں نے ختم کر دیا تھا. میں نے کہا یہ ایسی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے آ گیا ہوں کہ اب اس میں غیرت ہوگی تو یہ دوبارہ نہیں اٹھے گا. لیکن جب غیرت ہی ختم ہو جائے وہ دوبارہ اگلے دن سے پھر کلپ بنانا شروع کر دی. بکواس کر رہا تھا نا کئی سالوں سے کہ سامنے آ جاؤ، جہلم آ جاؤ، بیٹھو میرے ساتھ. یہ کبھی بھی نہیں آ سکتے. میں گیا، آپ کو پتا میں نے 48 آورس کا ٹائم دیا تھا، 48 گھنٹے کا اس کے شہر میں جا کے. سیکیورٹی رسک میرے لیے تھا، اس کے لیے نہیں تھا. ہمیں بھی بہت ساری تھریڈ ہے جو ہم گارڈ لے کے گھومتے ہیں نا، یہ فالتو کا خرچہ نہیں کیا ہوا ہم نے. تھریڈ ہیں، بہت سارے خطرات ہیں. مجھے لوگ منع کر رہے تھے مت جاؤ، کوئی مار دے گا، کوئی جان سے نہ مار دے، کوئی بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے کوئی جان سے مار کے، کوئی بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے نا. ہم نے اتنی جان پہ کھیل کے گئے. ہم جہلم چوک پہ کھڑے ہو کر ہم نے کلپ ریکارڈ کروایا، اور کلپ ریکارڈ کروا کے ہم نے یہ کہا آپ کے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم بیٹھنے کے لیے نہیں دے رہے، پازیٹیو رسپانس کے لیے دے رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ٹائم بھی آپ کی مرضی کا، جگہ بھی آپ کی مرضی کی ہوگی. آپ پازیٹیو رسپانس تو کریں نا. آپ یہ 48 گھنٹے میں صرف یہ بتا دیں کہ میں تیار ہوں، آئیں میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ہم ٹائم اور لوکیشن اور جو بھی بات چیت کی شرائط ہوگی وہ طے کرتے ہیں. آپ تو ایسا بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر غنڈوں کے آئے تھے، اور وہاں تیرے شہر میں آئے ہیں، تیرے شہر میں آ کے تجھے چیلنج کیا ہے. ایسا بھاگا ہے آج تک مارکیٹ سے شارٹ ہے، برف خانے میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا، نکلتا ہی نہیں کمرے سے. تو حضرت علی کی فوج میں ہو کے حضرت معاویہ کے خلاف لڑتا، تو وہاں بھی بھاگ جاتا. بھگوڑا ہے تو. شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے خلاف تو بکواس کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں حضرت علی کے خلاف جنہوں نے خروج کیا ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا کے رکھا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہم اپنی زبانوں کو اب نجس نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تو ہم کیوں اس آزمائش میں پڑے؟ اس دور میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نہ حضرت علی کی طرف تھے اور نہ حضرت معاویہ کی طرف. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں گا کسی کی، مسلمان ہیں دونوں طرف، اور اگر
لڑ بھی رہے ہیں دونوں. دیکھو آپ کے باپ اور آپ کی ماں میں لڑائی ہو رہی ہے, آپ کیا باپ کا ساتھ بن کے ماں کو کوٹو گے؟ بولو نا. آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگو کہ میرا باپ ماں کو مار رہا ہے تو چونکہ میرا باپ صحیح ہے تو میں بھی ماں کو ماروں گا. آپ بولو گے یار وہ میرا باپ ہے, میں اپنے آپ کو اپنے باپ پہ قیاس میں اپنے جیسے سے لڑوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھائی, بغاوت کو کچلنے کے لیے, ان کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے. ان کا رائٹ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں باغی نہیں ہوں, ان کا اپنی رائے یہ تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ میں حکومت پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے. ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. غلطیوں کی دو قسمیں ہیں, ایک جان بوجھ کر انسان کو پتہ ہے غلط ہے لیکن وہ کر رہا ہے, ایک وہ انسان کنفیوژن ہوتی ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ بھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. شروع میں تو حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی جنگ جمل میں. اب آپ مجھے بتاؤ کیا جنگ جمل میں حضرت عائشہ نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا ہوئی تھی ان سے, انہوں نے رجوع کیا اس سے, لیکن حضرت معاویہ اسی پر قائم رہے. ان کا خیال تھا کہ میں غلط نہیں ہوں, تو اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. اور حضرت حسن کا یہ احسان اس امت مسلمہ پر کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر اس جنگ کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. حضرت حسن نے کہ میں تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا, بکواس نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں, اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. وہ کہے گا میری تلوار معاویہ کے خلاف نہیں چل سکتی. میرے والد لڑے تھے, ان کے پاس دلیل تھی, میں اپنی دلیل پہ چلتا ہوں. وہ یہ کہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جو حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا وہ کبھی بھی حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے. اور تو ٹچا آج کا انجینئر تو بکواس کر رہا ہے کہ میں مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف لڑتا. شرم نہیں آتی؟ جہلم میں 48 گھنٹے میں تیرے شہر میں آ کے بولتا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے تیرے پاس ٹائم ہے کہ تو پازیٹیو رسپانس کر دے کہ میں آ گیا ہوں, میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے نمبر دیا تھا, اس نمبر پہ رابطہ کرتا, تو اناؤنس کرتا. یہ کہہ رہے ہمارے ایڈمن آپ کے ایڈمن سے اور آپ کے ایڈمن ہمارے ایڈمن سے, تو ایڈمن کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہا ہے؟ یہ تو ساری باتیں ہماری یوٹیوب پہ ہو رہی ہے نا. میں بھی حج پہ گیا, ایک صاحب مجھے ملے کہ مفتی صاحب آپ جہلم اس طریقے سے کیوں گئے؟ آپ کو چاہیے تھا اس کے ایڈمن سے بات کر کے تمیز سے اس کے گھر جا کے نوک کرتے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یوٹیوب پہ جو جنگ چل رہی ہے یہ ایڈمن کی چل رہی ہے یا یوٹیوب کے ذریعے میری اور اس کی چل رہی ہے؟ تو ہر چیز اوپن ہوگی کہ نہیں ہوگی دنیا کو؟ میں اگر اس کے گھر ایسے ہی چلا جاتا, کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ جو اتنے بہانے ابھی تلاش رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, اس وقت اس کے پاس بہانے تلاش کرنے کا موقع اور زیادہ مل جاتا. تو 20 قسم کے بہانے تلاش کرتا. وہ تو کہتا ہے ایسے کیوں اٹھ کے آ گئے, کوئی دہشت گرد استعمال ہو سکتا تھا, کوئی کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ تو تبھی تو ذلیل ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے. چھپ کے میں جاتا تو کیا پتا چلتا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. میں گیا, میں نے بالکل صحیح, کیونکہ میں حق پر تھا, اس لیے میں جو چاہ رہا تھا اوپن ہو. بھائی میں آ گیا ہوں, 48 آورز آپ کے پاس ہیں, 48 گھنٹے آپ کے پاس. اچھا ہم نے یہ بھی مشورہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کہا نا 48 گھنٹے کے اندر بیٹھنا ہے, آپ نے یہ کہہ سکتا تھا میرے ماموں کا انتقال ہو گیا, میری نانی کا انتقال ہو گیا, میں جنازے میں جا رہا ہوں, میں 48 گھنٹے میں بیٹھ نہیں سکتا. کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا. ہم نے کتنا اس کو ٹائم دیا ہے یار, 48 آور سوچنے کے لیے ہے آپ کے پاس. سوچو, تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں کو سوچو, اس کے بعد آپ ٹائم دو کہ بیٹھنا ہے, ہم تیار ہیں. بس اتنا, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے واقعی یہ سچی مچی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ ایسا بھاگے ہو نا, تاریخی ذلت تمہاری. اس کے بعد پھر فوراً وہ کلپ آ گیا, المہند میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اسی باتوں کے لیے تو میں تیرے پاس آیا تھا. میرے سامنے بتاتی ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا ہے, میرے سامنے بتاتا. حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے, معاذ اللہ. میں اس حدیث کی تیرے سامنے حقیقت کھول کے میں یہی تو کرنے کے لیے آیا تھا کہ سب کا ترجمہ جب حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے تو ترجمہ کچھ اور کرتا ہے, جب حضرت معاویہ کے لیے سب کا لفظ استعمال ہوتا ہے بدبخت تو ترجمہ بدل دیتا ہے. یہ گالیاں کا لفظ اردو کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے, بولو نا, اردو ہے نا. تو یہ تو کہاں سے ترجمہ کر رہا ہے گالیوں کا کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی؟ یہ ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو عربی کے الفاظ ہیں. یہ ساری پول پٹیاں میں کھولنے کے لیے گیا تھا اس بدبخت کی, بے شرم انسان کی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف
کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. ماں کو کتنا غصہ آئے گا, اس کی باقی بچوں کو کتنا غصہ آئے گا. حضرت معاویہ اس امت کے ننیالی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. کوئی اپنے سگے ماموں کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے, ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بولو. حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے؟ اور نبی کی زوجہ کو قرآن نے ہماری ماں کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اپنی ماں کے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کا, تلوار اٹھانے کا کوئی غیرت مند بھگوڑا, کوئی غیرت مند سوچ سکتا ہے؟ بتاؤ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پورا ملک خاموش ہے. ایک طبقہ ہے مخصوص جو آواز اٹھا رہا ہے, جو بیچارہ ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے. باقی سارے, میرا خیال تھا مجھے تو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس پہ تو پورا ملک سراپا احتجاج بن جائے گا. ہم نے خاموشی اختیار کی اسی وجہ سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پورا ملک, لیکن نہیں ہو رہا جتنا احتجاج ہونا چاہیے. میرے بھائی, اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا, یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. ہر ٹچا اٹھے گا, اعتراض کرنا شروع کرے گا. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اس کو روکو. میں نہیں کہہ رہا کوئی غیر قانونی کام کرو آپ, نہ نہ, اس سے معاملات بگڑتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہونا چاہیے, اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. اور اس پہ تو یہ چیز ویسے بھی سوٹ نہیں کرتی ہے, اس پہ تو ویسے بھی ٹچے پہ تو کرتی نہیں ہے سوٹ. یہ تو جہلم کا بھگوڑا ہے, آج تک تو بکواس کر, کتنی غلط تعویلات کی ہیں اس کے. میں مریدوں سے کہتا ہوں یار ایسی اندھی تقلید ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی. میں 48 گھنٹے کا اس کو میں نے ٹائم دیا. 48 گھنٹے میں آپ پازیٹیو ریسپانس دے دو کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. ہم جگہ متعین کر لیں گے, موضوع متعین, موضوع تو تھا متعین, حضرت معاویہ پہ بات ہوگی اور المہند المفند پہ بات ہوگی. ٹائم بچ جائے گا تو رفع الیدین اور تراویح بھی لے آئیں گے, نہیں بچا تو یہ 2 ہی ٹاپک نمٹ جائیں بہت. اس میں ہمارا پروگرام یہ تھا کہ پہلے حضرت معاویہ پہ ہم 1.5 گھنٹہ بات کریں گے, لیکن ہم نے مشورہ یہ کیا تھا کہ اگر اس نے کہا کہ نہیں پہلے محنت پہ بات ہوگی تو ہم پہلے محنت پہ بھی کر لیں گے. 1.5 گھنٹہ المحنت المفند کو دے دیں گے اور 1.5 گھنٹہ حضرت معاویہ کے ٹاپک پر, کہ تو نے جو بکواس کی حضرت معاویہ پہ جھوٹے الزام لگائے, میں اس کی پول پٹیاں تیرے سامنے بیٹھ کے کھولوں گا. 48 گھنٹے تک چوہے کی طرح بھاگا رہا ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ استعمال کرنا, لیکن جو اس نے حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ جیسے صحابی کی توہین کی ہے نا, اب اس کی جتنی توہین کی جائے وہ کم ہے. اس کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں ہے بھائی. انسان وہی عزت دار ہوتا ہے جو اپنی عزت خود کرواتا ہے. جب آپ اپنی عزت نہیں کرواتے, آپ کو شوق ہی نہیں اپنی, ہم نے تو خاموشی اختیار کر لی تھی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کے فالوور سے پوچھتا ہوں کہ یہ اگر جہلم سے کراچی آیا ہوتا, مجھے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوتا کہ پازیٹیو رسپانس دیں, اور میں اس طرح بھاگ جاتا, اس کے فالوورز ہمارا کیا حشر کرتے؟ بتاؤ, کرتے کہ نہیں کرتے؟ کلپ بنا بنا کے ڈال رہے ہوتے. ہم نے تو اس کے بعد سے خاموشی اختیار کر لی کہ عقل مندوں کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن اس کو اپنی عزت پیاری نہیں ہے, یہ اپنی عزت کرانا ہی نہیں جانتا ہے, کرانا ہی نہیں جانتا. تم بھائی میرے خلاف تقریر کرو یار, تم اور لوگوں کے خلاف کرو, تم صحابہ تک کیوں پہنچ رہے ہو؟ اور جھوٹے منہ سے کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں, حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لگا رہا ہے. یہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ایک طرف تلوار اٹھانے کو جائز قرار دے رہے ہیں ان کے خلاف, اور جائز قرار دینا تو الگ بات ہے, وہ حضرت علی کا مسئلہ ہے. کہہ رہے میں ہوتا تو میں بھی تلوار اٹھاتا. یہ بہت بڑی بدبختی ہے بھائی. ہمیں اپنے ملک میں صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے. ہم اس ملک میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر, یہ ہلکا ٹاپک نہیں ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح اس نے وہ کیا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے روحانی ماموں ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ہمارے نبی کی زوجہ حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں, تو حضرت معاویہ ہمارے نبی کے لیے بھی قابل احترام تھے. نبی ہی کی حدیث کے مطابق ہمارے لیے تو بہت زیادہ قابل احترام ہے. نبی کا سحر ہے, سسرال ہے نبی کا. وہ حضرت ابو سفیان ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ نبی کے خصوصاً حضرت ابو سفیان کے بارے میں بھی بہت بکواس کرتا ہے یہ. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو
تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا, اس دور میں ہوتا, تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما کے خلاف. سے بولو تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا پھر؟ تو اتنا بہادر ہے, اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں اور تلواروں کے بغیر آئے تھے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور غنڈوں کے بغیر آئے تھے. میرے بھانجے بھتیجے تھے میرے ساتھ, ان کو غنڈا بھی کہا اس نے کہ غنڈے لے کے آ گئے. اور تو نے پھر غلط سلط تعویلات کیوں کی اس بھاگنے کی؟ چیلنج کیوں کیے تھے اتنے بڑے بڑے؟ جو آدمی میرے بھائی ہم سے ڈر کے بھاگ, رسک تو ہم نے لیا تھا نا اپنی جان پہ کھیل کے. ہم وہاں کس طرح سے 48 گھنٹے ہم نے گزارے ہمیں پتا ہے. لوگ کہہ رہے تھے یار کوئی دہشت گرد مار دے گا اور بدنام کرے گا, اس انجینئر نے کیا یا فلانے نے کیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نئی کہانی ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں, یہ ایک دفعہ یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. میں سامنے بیٹھوں گا, اس کے دلائل کی میں پول پٹیا اس کے سامنے کھولوں گا. لوگ کہتے ہیں آپ ویسے کلپ ریکارڈ کروانے میں خیانت ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے, آدھی بات لیتا ہے آدھی پی جاتا ہے, اس کی غلط سلط تعویلات کر دیتا ہے. تو وہیں ہم گچی پکڑ لیں گے کہ یہ آپ غلط بول رہے ہو. سامنے بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے وہ چینلوں پہ تبادلوں میں نہیں ہوتی. وہ یہ شرارت کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ کسی کے خلاف بولے, وہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ جواب دے, پھر یہ اس سے اس کی رینکنگ اسی چیز سے تو بڑھتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی عالم کے خلاف کلپ لے کر آتا ہے. میں کہتا ہوں اس کی مجبوری یہی ہے, کیونکہ وجہ شہرت ہی یہی ہے. دیکھو ایک ایکٹر کی وجہ شہرت ایکٹنگ ہوتی ہے نا, وہ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دے گا تو مشہور رہے گا. کیا ہو گیا بھائی؟ ایک باکسر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ باکسنگ. وہ باکسنگ چھوڑ دے گا تو مشہور ہوگا. ایک آدمی کے چینل آیا ہی اوپر اس لیے کہ اس نے کہا وہ بھی غلط ہے, وہ بزرگ 2 نمبر, وہ بزرگ وہ فلانا, اور اس نے یہ 2 نمبر کی, اس نے یہ کیڑے, اس کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے. وہ اگر لوگوں کی تصویریں لگا لگا کے ان کو گالیاں نہیں دے گا تو اس کی ریٹنگ اوپر جانے کے بجائے نیچے. کیوں؟ وجہ شہرت ہی یہی ہے. وجہ شہرت کوئی پازیٹیو کام ہے ہی نہیں. پھر قواریت اختلاف یہی وجہ شہرت ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے. اب چونکہ ریٹنگ نیچے جا رہی تھی, اب کچھ اس نے کہا ایک بہت بڑا, کیونکہ دیوبندیوں کے خلاف بول لیا, اہل حدیثوں کے خلاف بول لیا, بریلویوں کے خلاف بول لیا. اب لوگ تھک گئے یہ ٹاپک سن کے. اب آیا ڈائریکٹ بہت بڑی اس پہ حضرت مغیرہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے, حضرت معاویہ کے خلاف. پہلے تو اعتراضات کسی اور اسٹائل میں, ابھی تلوار اٹھائے گا. بھائی شرم نہیں آتی؟ تو کیسی باتیں کر رہا ہے, کیسی بکواس کر رہا ہے. تو اس کے میں مریدوں سے کہتا ہوں کہ اس کو بولو حضرت آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, آپ تلوار اٹھانے والے. میں جب جہلم میں تھا نا, ہر گلی چوراہے پہ باتیں ہو رہی تھی یہ انجینئر گیا کہاں ہے. جب میں 48 گھنٹے ہم نے جہلم میں گزارے نا, ہر چوک پہ, ہر دودھ والے کی دکان پہ, ہر چائے کے ہوٹل پہ ایک ہی ٹاپک تھا, یار یہ بندہ گیا کہاں ہے, یہ بول کیوں نہیں رہا کچھ. اس کے مریدین کہہ رہے تھے یار ہمارے پیر صاحب نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے. 48 گھنٹے کے بعد نمودار ہوا ہے یہ, ہمارے کراچی آنے کے بعد. اور نمودار ہونے کے بعد کہہ رہا ہے جہلم کا جو فاصلہ ہے نا, ڈسٹینس, وہ 24 گھنٹے کا نہیں ہے, وہ جہاز سے 2 گھنٹے کا ہے. اور یہ جو کتابوں کا بورا تھا نا, بورا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, 2 حدیث کی کتابیں کافی تھی. اور اس کے مریدین بھی بات کہہ رہے ہیں یار کیا دلیل ہے ہمارے حضرت کی, تو چھوڑ کتابوں میں کیا رکھا ہے, کون سی کتابیں. میں تو جب تیرے سامنے بیٹھتا تو پھر بتاتا میں کیا لے کر آیا ہوں نا. وہ کتابوں کا بورا کھلنے تو دیتا, وہ کھلنے دیا نہیں ہے. تو اس میں بخاری بھی تھی, اس میں مسلم بھی تھی, اور بھی تیرے بہت ساری کتابیں تھی اس میں جس میں تیری حقیقت کو ہم نے کھولا تھا. پورا دین صرف بخاری مسلم میں تھوڑی ہے, اور بخاری مسلم بھی تھی ان کتابوں میں, اس بورے کے اندر. کہہ رہا بورا کیوں لے کر آئے, آپ پہلے بتا دیتے کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا, بشرطے کے جہاز میں نہ آئیں, اونٹ پہ پیدل سفر کریں, بشرطے کے 4 آدمیوں کو نہ لے کر آئیں. وہ 4 بھی کیمرہ مین اور ایک لیپ ٹاپ, اس طرح کے لوگ تھے. بات تو میں ہی کرتا, بشرطے کے کتاب بورا نہ لے کر آئیں, بشرطے کے یہ نہ کریں, بشرطے کے یہ نہ کریں. تو اتنی شرطیں لگا دیتے نا. ہم تو بالکل کلیئر طریقے سے گئے ہیں جہلم کے چوک پہ, ہم نے ریکارڈ کروایا, بھائی میں آ گیا ہوں, 48 آورز میں آپ پازیٹیو رسپانس کر دو, جواب دے دو کہ میں تیار ہوں, اس نمبر پہ رابطہ کرو, اور ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار. اور پتہ نہیں کیا کیا